السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران ملت اسلامیہ، آج میرے خطاب کا عنوان ہے اس طاغوتی دور میں سلفیت کی بقا یا اس کا تحفظ۔ کفر اور الحاد اور طاغوت اور شیطانیت کے اس ماحول میں اہل توحید کے لیے امر بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اپنے مسلک کی بقا، اپنے عقیدے کا تحفظ وہ کر سکیں، اس لیے کہ میڈیا کے مسئلے نے، اب میڈیا کی فراہمی نے مسلمانوں کو اتنا آزاد کر دیا ہے کہ انسان کہاں تک اس کی دیکھ بھال کرے گا، کہاں تک علماء عوام کے قریب رہ سکیں گے اور ان کی اصلاح کر سکیں گے۔ ہر انسان جو ہے آزاد ہے اور وہ وہی کرنا چاہتا ہے جو اس کا مقصود ہوتا ہے۔ خاص طور سے اہل حدیث نوجوان جو ہیں وہ اس جدید دور میں میڈیا کے فتنے سے متاثر ہو کر گمراہ لوگوں کے خطابات سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اور وہ مولانا مودودی، ویسے ان کے خطاب تو بہت کم ہیں، ان کی کتابیں زیادہ ہیں، ڈاکٹر اسرار، مرزا محمد علی انجینئر اور دیگر گمراہ لوگوں، غامدی، ان جیسے علماء کی خطابات سننے کے عادی ہیں، اور ان کا یہ سمجھنا ہے کہ توحید پرست لوگ ہیں، تھوڑا بہت فرق جو ہے عقیدے میں ہے بس۔ اس طریقے سے لاکھوں اہل حدیث پورے ورلڈ کے اندر میں مرزا محمد علی انجینئر کے خطابات سے متاثر ہوئے، اور جماعت اسلامی کی انتھک کاوشوں کے نتیجے میں بھی ہندوستان کے مختلف گوشوں میں اور مختلف شہروں میں یا گاؤں میں اہل حدیث جو ہیں ان سے قریب ہوئے، اور ان کے اندر جو ہے تحریکی فکر جو ہے صلاحیت کر گئی۔ وہ مولانا مودودی کی مصنفات اور ڈاکٹر اسرار کے خطابات اور مرزا محمد علی انجینئر کے خطابات اور غامدی کے بیانات سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اور ہمارے علماء جو ہیں، مساجد کے ائمہ، کتابوں کے نہ ہونے کی بنیاد پر یا مساجد میں کتب خانے کی فراہمی نہ ہونے کی بنیاد پر علماء کے پاس کتابیں نہیں ہیں کہ وہ تاریخ کا مطالعہ کر سکے اور ان میں وہ سلفی غیرت پیدا ہو سکے اور وہ تاریخی معلومات پیدا ہو سکے جو مطلوب ہے۔ خود اکثر علماء جو ہیں تاریخ اہل حدیث سے بے خبر رہتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ جن کو مطالعے کا شوق ہے وہ از خود جو ہیں کسی حد تک جو ہے اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں، لیکن اکثر علماء کا یہ ذوق نہیں بچا ہے کہ وہ تاریخ اہل حدیث سے واقف ہوں، الا ماشاء اللہ۔ اور اگر کسی مسجد میں کوئی امام متحرک اور فعال بننا چاہتا ہے، وہ تاریخ اہل حدیث کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ مولانا ہم کو علماء سے کیا مطلب، ہمیں ان تاریخی واقعات سے کیا مطلب، ہمارا مسلک ہم کو بس ہے۔ یہ احسان فراموشی ہے جن کے دم قدم سے، جن کے وجود سے، جن کی ہمہ جہت کاوشوں کے نتیجے میں ہندوستان میں اہل حدیثیت اور سلفیت کی بقا کا دار و مدار تھا، انہی لوگوں کی زندگی اور انہی لوگوں کی جد و جہد اور کاوشوں کو نہ سننے کا رجحان جو ہے اور بے ذوقی اور بے شوقی جو ہے پائی جاتی ہے۔ اور کوئی بھی قوم جب تک اپنی تاریخ سے وابستہ نہ ہو، مربوط نہ ہو، ہم آہنگ نہ ہو، اس میں وہ ذوق پیدا نہیں ہو سکتا ہے قربانی کا اور
گہری معلومات کا۔ ہمارے نوجوان مختلف مساجد میں، مختلف محلوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف گاؤں کے اندر میں جو ہے اہل حدیث تو ہیں، لیکن اپنی تاریخ سے بالکل بے خبر ہیں، اور مساجد کے ائمہ بھی اپنے دروس میں تاریخ اہل حدیث کو بیان کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ کلیان ہی کے اندر میں جب کسی عالم نے جو ہے تاریخ اہل حدیث کو چھیڑا، اور ثناء اللہ امرتسری اور اس زمانے کے جب تاریخ اہل حدیث جو ہے مضبوط ہو رہی تھی اور ہندوستان میں سلفیت کی اقامت کا عہد ذرّی تھا، تو جب یہ واقعات شروع کیے تو ان کو منع کر دیا گیا کہ ہم کو ان واقعات سے کیا مطلب، ہم کو ان علماء سے کیا مطلب۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام کی بقا، اسلام کی اقامت اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، محدثین، علماء و فقہا، اور عہد بنو امیہ، عہد بنو عباس اور عہد ہسپانیہ، اور اس کے بعد مختلف بادشاہوں کا دور، اس دور میں ان علماء نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اتباع تبع تابعین نے اسلام کی اشاعت اور اسلام کی اقامت اور اسلام کی توسیع کے لیے جو کارنامے انجام دیے، اگر ہم کو یہ نہیں معلوم ہوں گے تو ہمارے اندر وہ ذوق کہاں سے پیدا ہوگا جس ذوق نے ان خیر القرون کے، دنیا کے سب سے اچھے زمانے کے انسانوں سے یہ کام کروا لیے، اسلام کی اقامت کروا لی۔ تو جس طریقے سے اسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اتباع تبع تابعین، محدثین، علماء، فقہا کی زندگیوں سے واقف ہوں اور ان کے کارناموں سے درس عبرت حاصل کریں، ایسے ہی ہندوستان میں اور پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں اہل حدیث کے مسلک کی اقامت اور نشر و اشاعت کے لیے جن علماء نے کام کیا ہے، ان کی زندگیوں سے واقف ہونا ہماری مسلکی غیرت کے لیے اور مسلکی حمیت کے لیے ازحد ضروری ہے۔ مسلک کی محبت اور مسلک سے لگاؤ جو ہے اس وقت تک پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف نہ ہوں۔ ہمیں اپنی تاریخ سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ علماء سے دوری اور اقامت تاریخ اہل حدیث سے بے خبری جو ہے، یہ ہمارے اندر مسلکی جوش اور مسلکی ہوش اور مسلکی اقامت اور مسلکی غیرت کے ختم ہو جانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آج ہم چونکہ اپنے علماء سے واقف نہیں ہیں، ہندوستان میں اہل حدیث مسلک کی اشاعت کے لیے جن علماء نے قربانیاں دی ہیں اور جو کاوشیں کی ہیں اور دار و رسن کی راہوں سے گزرے ہیں اور کشت خون کے کارزار سے گزرے ہیں، وہ وہی جانتے ہیں جو مطالعہ کرنے والے ہیں۔ لیکن ہمارے نوجوان جو ہیں ان واقعات سے بے خبر ہیں، لہذا کوئی بھی آتا ہے اور ان پر یلغار کر دیتا ہے، انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ کبھی مودودی، کبھی غامدی، کبھی مرزا محمد علی انجینئر، مختلف علماء کی خطابات سن کر گمراہ ہوتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف ہوں۔ آج ہی صبح یا کل صبح کے وقت میں نے علامہ محمد رحمانی کا وہ ویڈیو سنا جس میں موصوف نے جو ہے فرمایا ہے کہ ہندوستان میں آج کے دور میں جو تھوڑی بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں مسلک اہل حدیث کی اشاعت کے راہ میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ تاریخ اہل حدیث سے واقف نہیں ہیں، اور ان علماء نے مساجد میں اپنے دروس میں اور اپنے خطابات میں جو ہے رد شرک اور رد بدعت کا فریضہ انجام دینا کافی حد تک ترک کر دیا ہے۔ ہمارے علماء جو ہیں کھل کر کے مساجد کے ممبروں کا استعمال جو ہے رد شرک اور رد بدعت اور رد فرق باطلہ نہیں کرتے ہیں، جس کی بنا پر عوام واقف نہیں ہو پاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلکی غیرت اور مسلکی حمیت جو ہے ان میں پیدا نہیں ہو پاتی ہے، اور کوئی بھی آدمی باہر کا آتا ہے اور ان کے عقائد پر ڈاکہ مارتا ہے، رہزنی کرتا ہے، انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ علامہ محمد رحمانی نے فرمایا کہ ہمارے علماء کے پاس جمعہ کے خطبات جو ہیں بہترین سرمایہ ہے، بہترین موقع ہے،
ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک علماء کے پاس وقت رہتا ہے، وہ وقت کے تقاضے اب ماحول کے تقاضوں کو زیر غور لائیں اور سوچیں کہ ان کو کن عناوین پر خطاب کرنا ہے، کن ٹاپکس پر جو ہے اپنے خطبات کی ترتیب دینا ہے، یہ انہیں تیاری کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے علماء میں اس کی رغبت اور اس کا ذوق و شوق کچھ کم ہے۔ اسی لیے عوام الناس جو ہیں، مساجد کے جو اہل حدیث ہیں، اور یا وہ لوگ جو اہل حدیث کے متاثرین میں سے ہیں، وہ لوگ جو ہیں جان نہیں پاتے ہیں کہ مسلک کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اور تاریخ اہل حدیث کیا ہے۔ یہ علماء کا اولین فرض ہے کہ وہ رد شرک کریں اور باطل فرقوں کا نام لے لے کر کے بیان کریں، کیونکہ جب تک عوام جو ہیں ناموں کے ساتھ باطل فرقوں سے واقف نہ ہوں گے تو وہ اپنے عقیدے کے تحفظ کیسے کر پائیں گے؟ محض اشارہ کافی نہیں ہوتا ہے، کھل کے بولنا پڑے گا کہ فلاں فلاں مسلک جو ہے اس میں فلاں فلاں گمراہی پائی جاتی ہے، اور فلاں فلاں علماء جو ہیں ہمارے مسلمانوں کے عقائد کی بربادی کے ضامن ہیں، جیسے مودودیت ہے، شرک و بدعت ہے، غامدیت ہے اور مرزائیت ہے۔ ان تمام فتنوں کا، اور ڈاکٹر اسرار احمد کا فتنہ جو ہے، ان سے ہمیں نام لے لے کر کے کھل کر کے بولنا پڑے گا اور عوام الناس کو اس سے روکنا پڑے گا۔ لیکن مساجد اہل حدیث میں جو ٹرسٹیان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، اگر وہ از خود اپنی ذاتی حیثیت میں منہجی ہیں اور غیور ہیں اور صاحب ہوش و جوش ہیں تو ان میں تو یہ بات پائی جاتی ہے کہ بھائی کھل کے بولو۔ لیکن متعدد مساجد کے ذمہ داران ایسے ہیں کہ ان میں یہ مسلکی غیرت اور مسلکی حمیت نہیں پائی جاتی، اور وہ اس کا اہتمام نہیں کر پاتے، بلکہ ان میں جو ہے ان کے عقائد میں فساد پایا جاتا ہے، ان میں اخوانیت پائی جاتی ہے، ان میں جماعت اسلامی کے اثرات پائے جاتے ہیں، اور سرو دھرم سمبھاؤ کا نظریہ بھی ان میں پایا جاتا ہے، اور صلح کوشی، امن آشتی اور سلامتی اور فتنے سے دوری اور جھگڑوں سے دوری، یہ تمام خیالات باطلہ جو ہیں ان کو روک دیتے ہیں، اور وہ ائمہ پر قدغنیں عائد کرتے ہیں، اپنی مسجد کے اماموں پر بندشیں عائد کرتے ہیں کہ نام مت لو کسی کا، باطل فرقوں کا نام مت لیجئے، کسی عالم کا نام مت لیجئے، کسی کتاب کا حوالہ مت دیجئے، کھل کے مت بولیے، اشارہ کیجئے۔ سالہ سال تک کاوش کرنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ شرک اور بدعت پر مشتمل آیات اور احادیث آتی ہیں، لیکن امام جو ہے کھل کے نہیں بول پاتا ہے، اس لیے کہ ٹرسٹی اور ذمہ داران کا اوپر سے پریشر ہوتا ہے کہ آپ نام مت لیجئے۔ اس سے جو ہے کئی سال بیت جاتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں ہندوستان میں رائج اور شائع وضائع فرق باطلہ یعنی باطل فرقوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہو پاتے ہیں، اور شرک اور توحید کے اندر جو تضاد ہے اور جو بعد المشرقین ہے، جو عظیم فرق ہے، اس سے لوگ واقف نہیں ہو پاتے ہیں، اور ان میں وہ سلفی غیرت اور توحیدی ذوق و شوق پیدا نہیں ہو پاتا ہے، وہ سلفی جوش پیدا نہیں ہو پاتا ہے، وہ شدت و حدت پیدا نہیں ہو پاتی ہے، وہ ڈھیلے ڈھالے اہل حدیث بن کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مسجد کا امام جو ہے صاحب غیرت اور صاحب حمیت ہے، اس میں رغبت و شوق و محبت ہے سلفیت سے، وہ کھل کے بولتا ہے، تو اس مسجد کے لوگ جو ہیں کافی باخبر ہوتے ہیں، کافی ہوشمند ہوتے ہیں، اور ان کی سلفی غیرت جو ہے باطل فرقوں سے دور رہنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مساجد میں اکثر جو ذمہ داران ہیں وہ تعلیم یافتہ بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ پیسے کے زور پر ہی لوگ جو ہیں اپنے ذمہ داران مساجد کو منتخب کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا سیٹ ہے، کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، یا کوئی بہت ہی مشہور و معروف پیسے والی شخصیت ہے، اسی کو جو ہے بھلے ہی وہ صاحب علم و فہم نہ ہو، بھلے ہی اس میں تعلیم کے اثرات نہ پائے جاتے ہوں، لیکن اگر وہ اپنے علاقے کا سیٹ ہے یا کوئی بہت ہی مشہور و معروف ہے، یا سیاسی طور سے یا علاقائی یا مقامی طور پر جو ہے مضبوط ہے پیسے کے اعتبار سے، تو اس کو جو ہے مسجد کا ٹرسٹی بنا دیا جاتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے ٹرسٹی بننے کے مخالف نہیں ہیں۔ یقیناً یہ لوگ جو ہے اپنا مال و زر
صرف کرتے ہیں، کاوشیں کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، بڑی کاوشوں کے ساتھ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، مساجد کا نظام چلاتے ہیں، ائمہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں مدارس چلاتے ہیں۔ ہم ان کی خدمات کے منکر نہیں ہیں، لیکن مسلک توحید اور مسلک اہل حدیث اور سلفیت کی بقا کے لیے یا سلفیت کے استحکام کے لیے، مضبوطی کے لیے جو غیرت اور جو حمیت اور جو مطالعہ مقصود اور مطلوب ہے ان میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اگر علاقائی طور پر کچھ غیر منہجی اور گمراہ فرقے کے لوگ جو ہیں ان سے رابطہ قائم کر کے انہیں بیک گراؤنڈ سے، پس منظر سے جو ہیں گمراہ کرتے ہیں اور انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں عنوان پر جو ہے خطاب نہ ہونے دیا جائے، اس سے مسلمانوں میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، یہ ایک طبقہ ہے، یعنی وہ طبقہ جو جماعت اسلامی سے متعلق ہے، یا تبلیغی اور دیوبندی جو ہیں ایسا بہت کم کرتے ہیں، لیکن اخوانی اور جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں، اور یا وہ لوگ جو جماعت اسلامی یا اخوانی تو نہیں ہیں لیکن ان میں صلح کوشی اور امن و آشتی کا جذبہ کچھ زیادہ ہی پایا جاتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جھگڑا نہ ہو، اختلافات نہ ہو، تشدد نہ ہو، افتراق نہ ہو، تو وہ امن و شانتی کے قیام کے پیش نظر جو ہیں وہ مساجد کے ذمہ داروں سے مل کر کے بندشیں عائد کر دیتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں عنوان پر نہ بولا جائے، شدت نہ برتی جائے، حدت نہ برتی جائے، اور مسلکی غیرت والی باتیں نہ کی جائیں، کسی کا نام نہ لیا جائے، کتابوں کا نام نہ لیا جائے، جماعتوں کا نام نہ لیا جائے، اپنا مسلک بیان کیا جائے، قرآن عظیم کی آیات اور اللہ کے رسول کی حدیثوں میں جو آتا ہے بس اشارہ کر دیا جائے، نام نہ لیا جائے۔ تو مساجد کے جو ائمہ ہیں، امام اور خطبہ جو ہیں، خطبہ دینے والے، وہ بحالت مجبوری جمعہ کے خطبوں میں اور اپنے دروس میں اور دن میں کسی ایک دن جو درس چلتا ہے وہ کھل کے نام نہیں لیتے ہیں۔ میں نے ایسی مساجد جو کلیان میں ہیں اور بھیونڈی میں ہے، ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں کے امام جو ہیں کھل کر کے بول نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ٹرسٹی کی اوپر سے پکڑ ہوتی ہے، داروگیر ہوتی ہے، بندش ہوتی ہے کہ نام مت لیجیے کتابوں کا، علماء کا نام مت لیجیے، جماعتوں کا نام مت لیجیے۔ اور اس طریقے سے یہ اخوانی جو ہیں بیک گراؤنڈ سے کام کرتے ہیں۔ خود مسلمانوں، خود اہل حدیث کی صفوں میں ایسے بہت سے مسلمان ہیں، ہم تو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے بہت سے ائمہ اور بہت سے علماء جماعت اسلامی کے مرکزی لیول پر جو ہیں مربوط ہیں۔ جی ہاں، ہندوستان کی مرکزی جو جماعت اسلامی جو ہے اور اخوانی جماعت ہے، اس میں بہت سے اہل حدیث علماء ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی بڑے بڑے شہروں میں اور بڑے بڑے ٹاؤنز میں، نگروں میں اور بڑے بڑے گاؤں کے اندر میں ایسے بہت سے علماء ہیں جو تحریکی طور پر جو ہے اندر کے اندر متاثر ہیں، اور خود اہل حدیث کے نوجوانوں میں چند ہر مقام پر 2 3 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندر سے جو ہیں تحریکی ہوتے ہیں اور اہل حدیث کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور اپنے مشن کو مکمل کرتے ہیں، اور وہ مساجد کے ائمہ سے مل کر کے اور مساجد کے ٹرسٹیوں سے مل کر کے اہل حدیث مساجد کے نصاب پر اپنا اثر ڈالتے ہیں، اہل حدیث کے علماء کے عناوین تک طے کر دیتے ہیں، اور اماموں کو شدت اور حدت کے ساتھ خطاب کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اور ایسی بندشیں ہیں۔ خود کلیان کے اندر جو ہے ایسی مساجد ہیں، کم سے کم 3 یا 4 مقام ایسے ہیں جہاں پر کچھ اخوانی اور کچھ تحریکی نوجوان جو ہیں گھسے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پر جو ہیں اپنے پروگرام کرواتے ہیں، مالی تعاون کرتے ہیں، اور انہوں نے ان نوجوانوں سے دوستی کر کے قربت اختیار کر لی ہے، دوستی اختیار کر لی ہے، اور وہ وہاں پر جو ہے عمل دخل رکھتے ہیں مالی تعاون کی بنیاد پر، بچوں کو جو ہے یونیفارم دینے کی بنیاد پر، مفت نوٹ بکس تقسیم کرنے کی بنیاد پر، کتابوں کو مفت تقسیم کرنے کی بنیاد پر، اور سالانہ پروگرام کروا کر اور تقریری مقابلے کروا کر، نعت کے اور کوئز کنٹیسٹ کرا کر کے یہ اخوانی اور جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں
SIO کے لوگ جو ہیں اسکولس کے اندر میں، جی ہاں، اردو ہائی اسکول جو ہیں مختلف شہروں کے اندر میں، وہاں اسکولوں میں جاتے ہیں اور وہاں کے ہیڈ ماسٹروں سے مل کر کے اپنی تنظیم کے تحت پروگرام کرتے ہیں، اور وہاں پر تاکہ جماعت کا جو ہے تعارف ہو، اور مساجد اہل حدیث میں بھی ان کا عمل دخل ہوتا ہے۔ 2-4 لوگ اہل حدیث کے نوجوان ایسے ہوتے ہیں، جی ہاں، اسی کلیان میں، بھیونڈی میں، ممبرا کے اندر میں تو تاریخ اہل حدیث کا مصنف ہوں۔ میں تاریخ اہل حدیث جو ہے میں نے کم سے کم 6-7 کتابیں لکھی ہیں، اور اب ایک بڑی کتاب آنے والی ہے جو کرلا سے لے کر کے بمبئی کی انتہاؤں تک ہیں، مشرقی اور مغربی علاقوں تک جو ہے کم سے کم 450 پیج پر مشتمل ہے، جو کرلا سے لے کر کے بمبئی کے منتہا تک، سمندر کے ساحل تک جو علاقے ہیں ان کو کور کرنے والی ہے۔ تو میں نے ایک ایک مسجد میں جا کر کے حالات کا جائزہ لیا ہے، وہاں کے ائمہ سے ملاقات کی ہے۔ مجھے تقریباً 90% مساجد کی تاریخ معلوم ہے، اور میں نے خود تاریخ لکھی ہے۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ ہر بستی میں، ہر محلے میں 2-3 یا 1 یا 2 ایسے اہل حدیث نوجوان ہوتے ہیں جو مودودیت زدہ ہیں، جو غامدیت زدہ ہیں، جو مرزائیت زدہ ہیں، اور جن میں جو ہے صلح کوشی، امن و آشتی کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ فتنہ فساد نہ ہو، اگر رد شرک کیا جائے گا، رد بدعت کیا جائے گا، اور باطل فرقوں کا نام لیا جائے گا، علماء کا نام لیا جائے گا، علماء کی کتابوں کے حوالے پیش کیے جائیں گے، تو اس سے فساد پیدا ہوگا۔ کیونکہ جماعت اسلامی کو جو ہے عقیدہ نہیں چاہیے، انہیں منہج نہیں چاہیے، یہ تو چاہتے ہیں کہ بس لوگ مل جائیں، ان کے عقائد کتنے فاسد کیوں نہ ہوں، عقائد باطلہ ہیں، افکار باطلہ، افکار فاسدہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، ان کو تو سروں سے مطلب ہے، کتنے سر ہیں، کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو اس سے مطلب ہے۔ عقیدے کا استحکام، عقیدے کی پختگی ان کو مطلوب مقصود نہیں، ان کو تو لوگ چاہیے، تاکہ تعداد زیادہ ہو تو الیکشن میں، انتخاب میں جیت جائیں، اور ان کی حکومت قائم ہو، ان کا نظام قائم ہو، ان کا نظام جو ہے قائم ہو۔ ان کو مطلب جو ہے عوام سے ہے، ان کے عقیدوں سے نہیں ہے۔ عقیدہ کچھ بھی ہو، اسی لیے وہ حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، نقشبندیت، سہروردیت، قادریت، چشتیت، زیدیت ہیں، اور اس کے علاوہ اشعریت اور زیدیت اور شیعیت، ان تمام خرافات سے جو ہیں بے خبر رہتے ہیں، اور انہیں کوئی مطلب نہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا تمہارا عقیدہ ہے۔ انہیں مطلب ہے کہ بس تم جیسے بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، ہمارے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اور اگر لوگ جو ہیں اپنی تمام تر خرابیوں کے ساتھ، عقائد کے فساد کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ اگر مل جائیں تو بس اتنا ان کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد وہ اصلاح عقیدہ کرتے ہی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے یہ تقلید جو ہے جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جھگڑے کی باتیں ہیں، یہ ہاتھ چاہے اوپر باندھو، ہاتھ چاہے نیچے باندھو، نماز پڑھنا فرض ہے، بس نماز پڑھیے۔ یہ کیا مطلب ہے کہ نماز ہاتھ سینے پر باندھے جائیں یا زیر ناف باندھے جائیں؟ میں کہتا ہوں کیا وہ 2 نبی کے ماننے والے ہیں؟ کیا ان کے 2 نبی ہیں؟ ایک نبی نے کہا کہ نماز پڑھو، چاہے جیسے پڑھو۔ ایک نبی تو یہ ہوگا وہ جو ان کا نبی ہو سکتا ہے، بس نماز پڑھو چاہے جیسے پڑھو۔ اور ایک نبی وہ ہے جس نے کہا کہ سلو، بخاری کی حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو جماعت اسلامی کے لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہیے، بس آمین بالجہر کرو یا نہ کرو، سینے پر ہاتھ باندھو چاہے نہ باندھو۔ 4 مسلک اسلام میں ہیں، جو جس مسلک کا ہے اس سے مربوط رہنے دو اس کو۔ یہ جھگڑے تھوڑی ہیں، یعنی وہ تقلید کو جائز مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے 2 نبی ہیں، ایک نبی وہ جس نے کہا نماز پڑھو، اور ایک نبی وہ جس نے یہ کہا کہ ایسے پڑھو نماز جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری مساجد میں جو ہے کچھ لوگ، اور یہ تو ایک بات ہو گئی، عوام کے اندر میں چند لوگ جو ہیں گمراہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں مساجد کے ذمہ داروں سے بیک گراؤنڈ میں ملاقات کر کے اہل حدیث کی پالیسی پر، اس کے مشن پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور علماء پر بندشیں عائد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور سازش ہے، مساجد کے ٹرسٹیان کے اندر جو ہے
ایک یا دو ایسے آدمی شامل ہو جاتے ہیں جو منہجی طور پر برگشتہ ہوتے ہیں، مسلک میں، منہج میں اور اپنے عقیدے میں جو ہیں متاثر ہوتے ہیں اخوانیت سے اور جماعت اسلامیت سے، اور وہ لوگ جو ہے اندر گھس جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ بھی جو ہیں ائمہ پر جو ہیں پریشر ڈالتے ہیں۔ بمبئی کی 90 فٹ کی مسجد جو ہے بہت مشہور ہے، ایک عظیم الشان مسجد ہے، جیسے کلیان کی مسجد جو ہے اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے کہ غالباً بمبئی میں بھی اتنی بڑی مسجد نہیں ہوگی، اتنی حسین، اتنی جمیل مسجد جو ہے غالباً بمبئی میں بھی نہیں ہوگی، یا اگر ہوگی تو 2 ہی 3 مساجد ایسی ہوں گی جو کلیان کی طرح جو ہے عظیم ہوں گی، رقبے کے اعتبار سے، حسن اور جمال اور خوبصورتی کے اعتبار سے۔ تو 90 فٹ کی جو مسجد ہے گھاٹ کوپر میں، وہ ایک عظیم مسجد ہے، اور وہاں پر جو ہے دلاور صاحب جو ہیں، مجھے نام لینے سے کوئی مطلب نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، دلاور صاحب نے وہاں پر جو ہے مساجد کے ائمہ پر یہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ مسلک، منہج اور رد شرک اور رد بدعات پر مت بولو، کیوں یہ مسلک اٹھاتے ہو، کیوں جمعہ کے خطبوں کے اندر میں اور دروس میں یہ نام لیتے ہو، کتابوں کا پیج نمبر گنواتے ہو، علماء کی مذمت کرتے ہو، اور بندش عائد کی، اور اس بنا پر وہاں اختلاف پیدا ہوا، علماء کو نکلنا پڑا وہاں سے۔ ہم کسی کا دفاع نہیں کر رہے، کسی عالم کا ہم دفاع نہیں کر رہے، مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہ جھگڑا ہوا، اور وہاں کے مقامی لوگوں سے میں نے خود، کیونکہ میں مورخ ہوں، مورخ اہل حدیث ہوں، اور میں نے بمبئی کی مساجد ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اکثر علاقوں کی تاریخ کو جو ہے ٹیلی فون کے ذریعے سے اور وہاں پر جا کر کے لمبے لمبے سفر کر کے تاریخ جمع کی ہے۔ میں نے ہندوستان کے کم سے کم 3 4 یا 5 اسٹیٹ کا جو ہے بائک پر سفر کر کے وہاں پر گھوم کر کے جو ہے تاریخی مقامات کا تاریخ اہل حدیث کو جمع کرنے کا یہ ایک کام انجام دیا ہے، وہ کتابیں چھپی بھی ہیں اور ابھی کام جاری ہے انشاءاللہ۔ تو وہاں پر دیکھا میں نے کہ مساجد کے اندر، ٹرسٹیوں کے اندر میں 1 یا 2 آدمی گھس جاتے ہیں اور وہ اندر سے کام کرتے ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ جب موقع ملتا ہے تو مساجد اہل حدیث میں قبضہ بھی کر لیتے ہیں۔ ممبرا کے اندر جو ہے کم سے کم شیل پھاٹا کے اندر میں 2 مساجد ایسی ہیں جو پہلے اہل حدیث کی تھیں، اور اہل حدیث کے مرکزی تعاون کی بنیاد پر ان کی تاسیس ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ وہاں پر تبلیغی جماعت کے لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ ایسے ہی ممبرا کا جو کہ ایک بڑی مسجد دارالفلاح جو ہے ایک عظیم تبلیغی مرکز ہے، اس میں جناب آزاد گھارے صاحب جو ہیں وہ آئے تھے، 79-80 کے آس پاس آئے تھے۔ ممبرا میں بالکل دہقانی علاقہ تھا، ممبرا میں آبادی تھی ہی نہیں، یہ وہ دور تھا جب میں ممبرا جایا کرتا تھا، ایک دم جنگل ٹائپ کا تھا، صرف ایک کوسا کے اندر میں ایک شافعی مسجد تھی، اور میں اس وقت جماعت اسلامی کے اندر میں سرگرم عمل تھا، وہاں پر SIM کے پروگرام بھی ہوتے تھے، جماعت اسلامی کی سرگرمیاں جاری رہا کرتی تھی، میں اس دور میں وہاں جایا کرتا تھا۔ تو جناب آزاد گھارے صاحب جو ہیں وہ اہل حدیث تھے، لیکن مسلک میں ان کے فساد تھا۔ ان کے بیٹے عامر نے خود مجھ سے کہا کہ والد صاحب جو ہیں آزاد گھارے صاحب جو ہیں وہ تھے تو اہل حدیث، اور مولانا محمد داؤد راز سے متعلق تھے وہ، اور بمبئی کے جو پرانے اہل حدیث ہیں، فیت والا کمپاؤنڈ کے جو لوگ ہیں وہ ان کو جانتے ہیں اور جانتے ہوں گے انشاءاللہ۔ قاری نجم الحسن صاحب بھی ان سے واقف ہیں انشاءاللہ۔ یہ سب جو ہیں ان سے مربوط تھے، لیکن ان میں تبلیغی جماعت کے تعلق سے نرم گوشہ موجود تھا، لہٰذا انہوں نے وکرولی میں بھی ایک مسجد بنائی تھی، اسی دارالامان وغیرہ اس نام تھا، اور ممبرا میں امرت نگر میں بھی دارالامان یا دارالقیام 2 مساجد، لیکن اس میں بھی دیوبندی اور جماعت اسلامی کے لوگ شامل تھے۔ تو گھارے صاحب کیا کریں، وہ دور تھا، وہ جیسے تھے ویسے ہی ہوں گے، تاریخ ان کو جس مقام پر لائی تھی اور زندگی نے ان کو جو مقام دیا تھا اور جو نظریہ دیا تھا، مجبور تھے، وہ تھے اہل حدیث، لیکن ان میں وہ مسلکی غیرت نہیں تھی کہ وہ فہم ان میں ہوتی کہ ہمیں کسی دوسرے مسلک کے لوگوں کو اپنے مسجد کے نظام میں شامل نہیں کرنا ہے۔ بہرحال وہ آئے، جس وقت انہوں نے دارالفلاح کی مسجد قائم کی تو اس وقت بہت سے دیوبندی شامل تھے، بلڈر شامل تھے، لیکن بعد میں وہ سب چلے گئے،
تو شروع میں تو جو ہے دیوبندی امام رکھا گیا، بعد میں ایک شافعی امام لایا گیا، تو شروع میں مجبوری تھی کہ دیوبندی امام لانا پڑا ان کو، کیونکہ سب دیوبندی تھے۔ لیکن جب تمام بلڈرز چلے گئے چھوڑ کر کے، اب پورا نظام ان کے ہاتھ میں آ گیا، آزاد گھارے صاحب کے ہاتھوں میں، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے مسلک کی اقامت کے لیے اور تبلیغی جماعت سے دور نہیں رکھا اس مسجد کو، بلکہ وہ وہاں کے مقامی اہل حدیثوں سے یہ کہتے رہے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ مسجد جو ہے اہل حدیث ہے، یہاں کا امام اہل حدیث ہوگا، لیکن تبلیغی جماعت کے لوگوں کو جو ہے یہاں پر قیام کرنے کی پرمیشن ہونا چاہیے، ان کو یہاں درس دینے کی اجازت ہونا چاہیے۔ مختار احمد صاحب ندوی بھی آئے تھے اس کی کنسٹرکشن کے لیے، تعاون کرنے کے لیے، لیکن ان سے بھی یہی کہا گھارے صاحب نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں تبلیغی جماعت کا بیان ہو، یہاں جماعت مقیم ہو، تو مختار صاحب نے اس کا انکار کر دیا اور رغبت نہیں دکھائی اور وہ چلے گئے، چھوڑ دیا اس کو۔ تو اگر مساجد کے ٹرسٹیان اور مساجد کے ذمہ داران، ان کا مسلک اور ان کا عقیدہ اور ان کا منہج اگر صحیح سالم نہ ہوگا تو پھر وہاں پر جو ہے دوسرے مسالک کے لوگ داخل ہوں گے، اور وہی ہوا۔ اس زمانے میں دارالفلاح کے آس پاس اہل حدیث بہت کم تھے، لہٰذا تبلیغی جماعت وہاں آتی رہی، ان کے دروس ہوتے رہے، جماعتیں وہاں قیام کرتی رہیں، اور آہستہ آہستہ دارالفلاح جو ہے ہمارے یہاں سے نکل گیا۔ شیل پھاٹے کے اندر 2 مساجد ایسے نکل گئیں، کلیان میں بھی ایسے 2-3 مثالیں ہیں، ہم اشارہ کرنا کافی سمجھتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ اخوانی داخل ہوئے اور وہاں پر تعاون کے ذریعے سے جو ہے ان کا عمل دخل وہاں پر ہے، ان کا نفوذ وہاں پر ہے، اور اس طریقے سے جو ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں۔ محمد رحمانی صاحب نے جو کہا تھا، جو میں نے کل سنا ویڈیو، کہ ہمارے علماء جو ہیں ان میں بیداری نہیں ہے، وہ رد شرک اور رد بدعت نہیں کرتے ہیں، وہ باطل فرقوں کا سے واقف نہیں ہیں، اس کا رد نہیں کرتے ہیں، اقامت تاریخ اہل حدیث سے واقف نہیں، اسی بنا پر عوام میں وہ محبت، وہ رغبت نہیں پیدا ہو پاتی ہے اہل حدیث سے۔ اور اگر یہ صحیح ہو کہ ہمیں اہل حدیث علماء کی تاریخ سے کیا چاہیے، کیا سروکار ہے، کیا مطلب ہے، تو پھر ہمیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تبع تابعین، محدثین سے بھی کوئی رغبت نہیں ہونا چاہیے۔ ارے جن لوگوں نے اسلام کی اقامت کی، جن لوگوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کی، جن کے ذریعے یہ تحریک اور یہ پورا دین جو ہے غالب آیا پورے ورلڈ کے اندر میں، اور جن کے ذریعے ہندوستان میں شرک اور بدعت کا خاتمہ ہوا، جنہوں نے اپنی جانیں گنوائیں، جو آزادی ہندوستان کی تحریک کے زمانے میں 1 لاکھ علماء کرام جو اہل حدیث تھے وہ شہید کر دیے گئے، اور بالا کوٹ کے میدان میں جہاد کرنے والے یہ اہل حدیث علماء تھے بحمدہ تعالیٰ۔ اور بالا کوٹ کا مشن جو ہے بظاہر ناکام رہا، وہ دونوں جو ہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیے گئے، سید احمد اور اسماعیل دہلوی، یہ جو ہیں قربان کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو ہے 100 سال تک علماء اہل حدیث نے ہندوستان میں میاں صاحب کی قیادت میں جو دلی میں مرکز تھا، وہاں پر ایک طویل مدت تک وہاں پر علماء پیدا کیے، اور ان علماء نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں جا کر کے قیام کیا، اور جہاں ان کا کوئی شاگرد جو ہے میاں صاحب کا پہنچا، وہاں پر ایک مسجد بنی اور مسلک اہل حدیث کی اقامت ہوئی۔ تو مجھے یہ آگاہ کرنا ہے آپ لوگوں کو کہ ہمارے علماء و ائمہ جو ہیں وہ اپنے مافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے، اپنے مسلک کی اشاعت کے لیے اور صحیح دین کی اشاعت کے لیے آزاد رکھے جانا چاہیے۔ علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی تاریخ اہل حدیث سے واقف ہوں، اور ان میں رد شرک اور رد بدعت کا مادہ پایا جائے، اس سے رغبت و شوق پایا جائے، اور باطل فرقوں کی تردید بھی ان کے اندر پائی جانی چاہیے، اور انہیں کوشش کرنا چاہیے، انہیں نام لے لے کر کے جو ہے مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہیں فلاں فلاں عالم اور یہ فلاں فلاں باطل فرقے ہیں، یہ دلیل پیش کرتے ہیں، ان مسائل کو جو ہے زیر بحث لانا چاہیے۔ اور اگر ہم نے فتنے کے ڈر سے امن و آشتی اور امن و شانتی کے قیام کے پیش نظر
اگر شرک اور بدعت کا خاتمہ نہیں کیا اور ان مسائل کو بیان نہیں کیا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں یہ امن و آشتی، یہ راحت اور یہ چین جو آپ چاہتے ہیں، یہ زیادہ مفید ہے یا جہنم سے خلاصی؟ اگر مسلمان جو ہیں باطل فرقوں سے آگاہ نہیں ہو پائیں گے، اب باطل خطابات سے نہیں بچیں گے، ان کا عقیدہ بگڑ جائے گا، وہ اپنے دین میں گمراہ ہو جائیں گے، اور اس کی گمراہی کے بدلے میں جو جہنم جو نصیب ہوگی، تو وہ مطلوب ہے، یہی مطلوب ہے۔ اگر دنیاوی امن و شانتی کے لیے، دنیاوی راحت و چین کے حصول کے لیے اگر آپ دین کو بیان نہیں کریں گے، حق بیانی سے کام نہیں کریں گے، یہ کام نہیں لیں گے یا حق پوشی کریں گے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آخرت کی بربادی۔ تو ہمیں آخرت کی فلاح جو ہے یہ مقصود ہے۔ اگر یہاں تھوڑا بہت اختلاف ہمارا عوام سے ہو جائے یا تھوڑا بہت خلفشار ہو جائے، وہ ہمیں گوارا ہے، لیکن اس راحت و چین کے بنیاد پر ہماری آخرت برباد ہو جائے، ہمیں یہ گوارا نہیں۔ لہذا ہمارے علماء کا یہ فرض ہے، اور مولانا محمد رحمانی کا یہ مشورہ قبول کیا جائے کہ ہمارے علماء کے اندر تاریخ اہل حدیث کا شوق ہونا چاہیے، تردید شرک اور تردید بدعت کا ذوق ہونا چاہیے، اور نام لے کر کے اپنے خطبوں میں، اپنے دروس میں باقاعدہ جماعتوں کا نام لے کر کے، علماء کا نام، باطل علماء کا نام لے کر کے، اب باطل مسلکوں کا نام لے کر کے ان کی حوالوں کو پیش کرنا چاہیے اور عوام کو بیدار کرنا چاہیے، تاکہ میں کہتا ہوں اگر آپ اشارہ کریں گے لوگ نہیں سمجھیں گے، آپ اشارہ کریں گے لوگ کیسے سمجھیں گے کہ باطل فرقہ کون ہے، کس نے کیا کہا؟ ہمیں کھل کے بولنا پڑے گا، تبھی عوام جو ہیں بیدار ہو پائیں گے۔ تعجب ہے، گمراہ لوگ جو ہیں اپنے نظریات کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، شیطان جو ہے اپنے مسلک باطلہ کی، اپنے مسالک باطلہ کی اشاعت کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، پوری جد و جہد سے کام کرتا ہے، لیکن جو حق والے ہیں، صاحبان حق ہیں، صاحبان عظیمت ہیں، صاحبان عقیدہ ہیں، صاحبان دین ہیں، وہ حق پوشی سے کام لیتے ہیں۔ احقاق حق و ابطال باطل، احقاق حق کا مطلب ہے حق بات کو اعلان کر دینا، اور ابطال باطل کا مطلب ہے باطل کا قلع خما کرنا، اس کا خاتمہ کرنا۔ تو جو ہمارا منصب ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ امت ہو، تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تاکہ تم حکم دو نیکی کا اور روکو باطل سے۔ تو ہمیں باطل سے حکم دینا ہے نیکی کا، نیکی کی اشاعت کرنا ہے، دین کی اشاعت کرنا ہے، توحید کی اقامت کرنا ہے، دین کی اقامت کرنا ہے، اور باطل کا رد کرنا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ نے کافرون، یا ایھا الکافرون یا ایھا المنافقون، یعنی کھل کے بولا ہے، ابو لہب کا نام لیا ہے، فرعون کا نام لیا ہے، اللہ کے رسول نے دنیا کے تمام مسالک کا نام لیا ہے، یہودیت، نصرانیت اور شرک و بت پرستی کا نام لے کر کے تردید کی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب اللہ کے رسول نے فتنہ پیدا کیا ہے؟ تمام مذاہب کا بطلان کیا ہے اللہ کے رسول نے، نبی کونین نے تمام دنیا کے مسالک کو تردید کی ہے، ان کا رد کیا ہے۔ صرف اسلام جو ہے وہ راہ نجات ہے۔ اللہ کے رسول نے کھلا احادیث میں تمام فرقوں کو جہنمی قرار دیا ہے، صرف ایک فرقہ جو ہے، ایک جماعت جو ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور وہ ہے مان علیہ و اصحابی۔ جب نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان باطل فرقوں میں راہ پر کون ہے، حق پر کون ہے، تو آپ نے کہا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اللہ نے اقامت اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے تمام باطل ادیان کی مذمت کی، تمام دینوں کا نام لے کر کے اس کی تردید کی۔ اللہ کے رسول نے یہودیت، نصرانیت اور تمام مذاہب، زرتشتیت کا رد کیا۔ قرآن عظیم کی آیات میں منافقوں اور کافروں اور تمام باطل فرقوں کا رد کیا، اور تمام مذاہب کے مقابلے میں صرف اسلام کی حقانیت کا اعلان کیا۔
اللہ کے رسول نے کہا کہ یہود و نصارہ میں 72 فرقے پیدا ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، کلہم فی النار، تمام لوگ جو ہیں وہ جو ہیں جہنم میں جائیں گے، صرف ایک طبقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کہا اے اللہ کے رسول وہ کون سا طبقہ ہے؟ کہا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو نبی کریم تو ساری دنیا مسلمان کے تمام فرقوں میں 72 فرقوں کو جہنمی قرار دیں نبی کریم، تو پھر نبی کریم بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فسادی ہو گئے۔ تم تو 2-3 لوگوں کا نام لینے پر اعتراض کرتے ہو، 2-3 مسلکیں جو ہندوستان میں 2-3 مسالک ہیں جو اہل حدیث کے علی الرغم ان کے سامنے جو ہیں کام کر رہے ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں تو آپ ہم کو منع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو تمام باطل فرقوں کو جہنم کی بشارت دی ہے، جہنم کے بارے میں اعلان کیا ہے، تو پھر اللہ کے رسول جو ہیں وہ فسادی ہوئے، اس کا مطلب لا حول ولا قوت۔ اور اللہ نے تمام باطل ادیان، تمام ادیان کا بطلان کیا ہے، اللہ نے تمام ادیان کو گمراہ قرار دیا ہے، تمام مسلمانوں کے سوا تمام اقوام کی مذمت کی ہے، تمام اقوام کا انکار کیا ہے، اور اللہ کے رسول نے مسلمانوں میں تمام مسالک کو باطل قرار دیا ہے، کہا کہ صرف جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی حق پر ہیں، اور آپ 2-3-4 لوگوں کا نام لینے پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ نام مت لیجئے۔ اللہ کے رسول نے نام لے لے کر کے رد کیا ہے، اور امام بخاری نے جبریہ، قدریہ، مرجیہ، خارجیہ، معتزلہ ان کے باپ قائم کیے ہیں، جہمیہ اور شیعہ ان لوگوں کے نام لیے ہیں، محدثین نے نام لے لے کر کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نام لے لے کر کے تردید کی ہے، سزائیں دی ہیں اہل بدعت کو، ان کو جیل میں بند کر دیا ہے، ان کو لکڑیوں سے مارا ہے آپ نے، ان کو پیٹا ہے، ان کو نظر بند تک کر دیا ہے۔ لہذا احقاق حق یعنی حق بات کو کھلم کھلا بیان کرنا و ابطال باطل یہ لازم ہے، یعنی باطل کا رد کرنا یہ لازم ہے۔ لہذا ہم ائمہ مساجد سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی سلفی غیرت کو برقرار رکھیں اور تاریخ اہل حدیث سے مسلمانوں کو واقف کرائیں اور ان کے کارناموں کو بیان کریں کہ کس طریقے سے دنیا میں جو ہے حدیث اور دین کی اقامت ہوئی ہے، اور کیسے مسلک سلفیت جو ہے دنیا میں باطل سے نبرد آزما رہا، برسر پیکار رہا، اور کس طریقے سے یہ اسلام کا پیغام یہاں تک پہنچا ہے، اور ان میں تردید شرک اور تردید بدعت کا بھی شوق و ذوق ہونا چاہیے اور کھل کر کے بولنا چاہیے۔ جمعہ کے خطبے جو ہیں بہترین ذریعہ ہیں، باقاعدہ نام لے لے کر کے، ہاں نام لینے کا جو طرز جو ہے آپ کا یقیناً محبت آمیز ہونا چاہیے، آپ کے طرز گفتگو میں، طرز تخاطب میں جو ہے فتنہ انگیزی نہیں ہونا چاہیے، اس میں خیر خواہی ہونا چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، لیکن حق بات کو بولنا چاہیے اور عوام کو آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ شیعیت ہے، یہ مرزائیت ہے، یہ مودودیت ہے، یہ غامدیت ہے، یہ شیطنت ہے، یہ تمام باتیں کھل کے بولنا چاہیے تاکہ لوگ باقی، اس لیے کہ اگر ہم یہاں پر جو ہے کھل کے بولیں گے تو یہ زیادہ آسان ہے، لیکن اگر ہم کھل کے نہیں بولیں گے تو لوگ جو ہیں گمراہی کے شکار ہوں گے اور ان کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ لہذا اور ہم ساتھ ہی ساتھ آخر میں جماعت اہل حدیث کے ذمہ داران سے جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو پیش نگاہ رکھیں کہ کون کون سی ایسی مساجد ہیں جہاں پر جو ہے کچھ ایسے لوگ جو ہیں شامل اگر ہوں جو تحریک سے یا کسی اور مسلک سے متعلق ہوں تو ان کو اپنے ٹرسٹ میں شامل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر شامل ہو چکے ہوں تو ان کو برطرف کرنا چاہیے۔ ویسے بحمدہ تعالیٰ جمعیت اہل حدیث جو ممبئی میں اس وقت قائم ہیں، شیخ ہمارے امیر محترم عبدالسلام سلفی کے زیر نگرانی ایک عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں۔ یہ اہل حدیث کا جو ہے 100 سال کے اندر جو ہے عہد ذری ہے، گولڈن ایج ہے، ایک سنہرا دور ہے، ایک عظیم الشان خدمت انجام دی ہے، اور جابدہ مساجد کا قیام ہوا ہے، اور ہونے والے دروس اور پروگرام جو ہیں ماشاءاللہ اس سے بڑے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں، بڑے بڑے مدارس قائم ہوئے ہیں، مساجد میں جو مدارس ہیں وہ بھی اپنا بڑا اہم کام انجام دے رہے ہیں۔
اور جمعہ کے خطبات میں، چونکہ جمعہ کے خطبات جو ہیں عبادت میں شامل ہیں، لہذا جمعہ کے خطبوں میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگ جو ہیں جمعہ کے خطبوں سے متاثر ہو کر کے راہ حق سے ہمکنار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے مساجد میں جو مدارس ہیں، ان مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ بھی بحمدہ تعالی راہ یاب ہوتے ہیں۔ لہذا ہم تمام علماء سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے بیدار ہو جائیں، تاریخ اہل حدیث سے واقف ہوں، اپنے مسلک کی اشاعت کریں اور کھل کر کے نام لیں۔ اور اگر کوئی ٹرسٹی یا کوئی ذمہ دار جو ہے عناوین کے طے کرنے میں، ٹاپک کو طے کرنے میں اگر رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کی شکایت ہونا چاہیے مرکز میں، باقاعدہ مرکز میں جا کر کے کرلا جا کر کے شکایت ہونا چاہیے کہ بھائی ہم کو جو ہے ہم پر بندش عائد کی جاتی ہے کہ ہم رد شرک نہ کریں، رد بدعت نہ کریں۔ ہمارے امیر محترم کو جو ہے آگاہ کیا جائے، جن جن مساجد میں عناوین پر خطاب، یعنی مختلف عناوین پر خطاب کرنے کی بندش ہو تو وہ باقاعدہ کمپلین کریں جا کر کے، اور بتائیں کہ ہم کو جو ہے روکا جاتا ہے کہ ہم احقاق حق اور ابطال باطل نہ کریں۔ لہٰذا جو ہے ایسا ہم کریں گے تبھی دین کی اشاعت ہو پائے گی اور باطل کا قلع قمع ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔